اسلامی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے امت مسلمہ کی تقدیر بدل دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو امت کے سامنے سب سے بڑا سوال آتا ہے، اب امت کی قیادت کون کرے گا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن سے ہی دیانتدار اور سچے انسان تھے، تجارت میں کامیاب اور غریبوں کی مددگار، اسلام قبول کرنے والے پہلے مردوں میں شامل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف ایمان کی مضبوطی دکھائی بلکہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اپنا مال اور حیثیت اسلام کے راہ میں قربان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ ہجرت کے وقت مدینے تک ساتھ رہے، غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ چھپے، ہر مشکل گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کے قابل رہے۔ یہ قربانی اور وفاداری بعد میں ان کے خلیفہ بننے کی بنیاد بنی۔ 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے امت کو صدمے میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام کے دلائل اور بحثیں، قیادت کا فوری سوال۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشہور الفاظ کہے جو محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ امت کے لیے سکون اور استحکام کا سبب بنے۔ بنی ساعدہ میں مشاورت کے بعد امت نے فیصلہ کیا، انصار نے کچھ اپنے اندر سے خلیفے منتخب کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مہاجرین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ اہل سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی بیعت کی۔ اس طرح پہلی مشاورت اور اجماع کے ذریعے خلافت کا آغاز ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے اور 30 دن تک رہی، لیکن یہ دور امت کے لیے بہت اہم تھا اور ارتداد کی جنگیں وہ قبائل جو اسلام چھوڑ چکے تھے واپس لائے۔ قرآن کی جمع آوری، قرآن مجید کو ایک کتاب میں مرتب کیا۔ عدالت اور انصاف، سادگی، دیانت اور عدل کے اصول نافذ کیے۔ ان اقدامات نے اسلام کو سیاسی اور مذہبی استحکام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مثال تھی، سادہ طبع، دنیاوی آسائشوں سے دور، غریبوں کی مدد اور مسکینوں کا سہارا، عدل و انصاف میں غیر متزلزل۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بھی ان کے اصولوں کو جاری رکھا۔ 634 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ وصیت میں خلافت کا نظام مضبوط کرنے کی ہدایت۔ امت نے ان کی سادگی، عدل اور وفاداری کو یاد رکھا۔ ان کا غم صحابہ کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اسلام کے استحکام کی بنیاد بنا اور امت مسلمہ کے لیے مشعل رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، قربانی اور عدل کسی طرح ایک امت کو استحکام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔